اسی لیے ہم جب رمضان کا مہینہ، جب اس کا نام بھی ہم لیتے تو کیا بولتے؟ رمضان المبارک، برکت والا مہینہ۔ اسی لیے صحابہ کرام کیا کرتے تھے، تابعین کیا کرتے تھے، وہ رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے اور اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ تو رمضان تک ہم کو پہنچا دے، اے اللہ اتنی زندگی دے دے، اتنی سانسیں دے دے کہ رمضان کا مہینہ ہم کو مل جائے۔ اور رمضان میں ساری محنت کرتے تھے، عمل کرتے تھے، اور جب رمضان گزر جاتا تھا تو دعا کرتے تھے، اللہم تقبل منا رمضان، اے اللہ ہم نے رمضان میں جو تراویح کی نماز پڑھی، جو روزہ رکھا، جو تلاوت کی، جو اعتکاف کیا، جو بھی ہم نے نیکی کی، اے اللہ تو ہماری نیکی کو قبول کر لے۔ 6 مہینہ انتظار کرتے تھے رمضان کا، اور 6 مہینہ رمضان میں جو عبادت کرتے تھے اس کی قبولیت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ کون؟ صحابہ، تابعین اور اس امت کے اسلاف۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں، ہمیں رمضان کا مہینہ ملا ہے۔ اگر ہمارے دماغ میں ایکسائٹمنٹ نہیں ہے، رمضان کو لے کر کے ہمارے دماغ میں کوئی تیاری نہیں ہے، تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی قرآن میں منافقوں کے بارے میں کہتا ہے، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، یہ منافق لوگ جو بہانہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جانے کا سامان نہیں تھا، ہمارے پاس تیاری ہوتی تو ہم بھی جنگ کے میدان میں جاتے، ہم بھی جنگ تبوک میں شامل ہوتے۔ اے نبی، یہ منافق لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر واقعی میں ان منافقوں نے تیاری، اگر ان کو جانے کا ارادہ ہوتا تو انہوں نے تیاری کی ہوتی، وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور یہی تھا، یہ کاہل لوگ ہیں، یہ کام چور لوگ ہیں، یہ سست لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کو منظور ہی نہیں تھا کہ یہ آپ کے ساتھ جنگ کے میدان میں جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بٹھا دیا۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَوْمِ الْقَاعِدِينَ، اللہ نے ان سے کہہ دیا کہ جاؤ، جو بیٹھ گئے تم بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، تمہیں مومنوں کے ساتھ جانا نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، رمضان کے مہینے کو لے کر کے اگر دل میں ایک تیاری نہیں ہے تو ہمارے اور آپ کے لیے بہت خطرے کی گھنٹی ہے۔ میرے ساتھ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، نبی اکرم منبر پہ چڑھتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ منبر پہ چڑھتے ہیں اور 3 مرتبہ فرماتے آمین آمین آمین۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ آمین کیوں بول رہے ہیں 3 بار؟ آپ نے کہا جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ جو انسان رمضان کا مہینہ پائے فلم یغفر لہو، اور اس کی بخشش نہ ہو سکے، فقد عبدہ اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے اس انسان کو، برباد ہو جائے وہ انسان جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ جبریل نے یہ بد دعا کی اور مجھ سے کہا کہ آمین کہو، تو میں نے آمین کہا۔ پھر جب میں دوسری سیڑھی پر پہنچا، جبریل نے کہا کہ جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور اس کے ماں باپ اس کو جنت میں داخل نہ کر پائیں۔ بڑا مسئلہ ہے میرے بھائی۔ ماں کی طرف سے آج مدرسے میں چندہ دینے کو ہم تیار ہیں، باپ کی طرف سے مسجد بنوانے کو تیار ہیں، ٹیوب ویل بنانے کو تیار ہیں۔ ماں زندہ ہوتی ہے تو ماں کے اوپر 5 روپیہ خرچ کرنے میں بھی ہمارا دل گھبراتا ہے، باپ زندہ ہے تو باپ کو 100 روپیہ دینے میں بھی ہماری جان نکلتی ہے، اور ماں کے مرنے کے بعد اور باپ کے مرنے کے بعد بڑی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور مسجدیں بنواتے ہیں، مدرسے بنواتے ہیں۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، جتنا خرچ آپ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کو ثواب پہنچانے کے لیے کرتے ہیں، اگر ان کی زندگی میں اتنا خرچ کرتے تو شاید آپ جنت میں چلے جاتے۔ ماں باپ کی قدر کرو میرے بھائیوں، ان کی زندگی میں ان کو رلانا، ان کی آنکھوں میں آنسو لانا، اور مرنے کے بعد ان کی طرف سے بڑے بڑے چندے دینا اور ان کے لیے بیٹھ کے دعائیں کرنا، ان کی قبر پہ جا کے رونا، یہ ڈھکوسلے بازی اور کچھ نہیں ہے۔ معاف کیجئے گا، ماں باپ کی زندگی میں قدر کرو میرے ساتھ۔ جس کو بڑھاپے میں ماں باپ ملے اور ماں باپ اس کو جنت میں داخل نہ کر پائیں، اللہ کے نبی کہتے جبریل نے کہا ابعدہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے۔ جبریل نے بد دعا کی اور میں نے کہا آمین۔ اس کے بعد جب منبر کی تیسری سیڑھی پر میں چڑھا
تو جبریل نے کہا وہ انسان جس کے سامنے اے نبی آپ کا نام لیا جائے، جس کے سامنے محمد کہا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آپ کا نام سننے کے بعد آپ کے اوپر درود نہ پڑے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑے، اس انسان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت برسے، اس انسان کو بھی اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے۔ جبریل نے یہ بددعا کی اور میں نے آمین کہا۔ یہ 3 بددعائیں تھیں جو فرشتوں کے سردار نے بددعا کی تھی اور نبی نے آمین کہی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، کتنا بڑا بدنصیب ہے وہ انسان جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اب اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اگر کسی ایک مہینے کا نام لیا ہے تو وہ بھی صرف اور صرف رمضان کا مہینہ ہے۔ مہینے تو 12 ہیں مگر اللہ نے صرف ایک مہینے کا نام لیا اور وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اور جب اللہ نے رمضان کے مہینے کا نام لیا قرآن کے دوسرے پارے میں تو کیا کہا اللہ نے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا رمضان روزے کا مہینہ ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا رمضان تراویح کا مہینہ ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا رمضان اعتکاف کا مہینہ ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا رمضان زکوٰۃ کا مہینہ ہے۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، ھدی للناس، اور یہ قرآن ساری مانوتا کے لیے مارگ درشن کا کام کرتا ہے، ساری انسانیت کو سچائی کا راستہ دکھاتا ہے۔ ھدی للناس وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور قرآن کی آیتیں سچائی کو کھول کھول کے بیان کر دیتی ہیں، حق اور باطل کو کھول کھول کے بیان کر دیتی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن وہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا تھا۔ اچھا اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو اکٹھا نہیں اترا، قرآن تو اللہ کے نبی کے اوپر تھوڑا تھوڑا 23 سال میں اترا، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن رمضان کے مہینے میں اترا؟ تو اس کو بھی نوٹ کر لو کہ قرآن 2 طریقے سے اترا ہے۔ ایک تو قرآن لوح محفوظ سے مکمل آسمان دنیا پر، یہ جو آسمان ہم کو نظر آتا ہے نا، یہ جو پہلا آسمان ہے اس کا نام آسمان دنیا ہے۔ دنیا مطلب قریب، چونکہ یہ آسمان ہم سے سب سے زیادہ قریب ہے اس لیے اس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر 6 آسمان اور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو قرآن اتارا ہے وہ رمضان کے مہینے میں اتارا ہے اپنے پیارے نبی کے اوپر، رمضان کے مہینے کی آخری عشرے کی کسی رات میں۔ اور وہ رات کون سی ہے؟ یہ وہی رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا گیا اور جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کی سورت نازل کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے میرے نبی، اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو ایک تو قرآن اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آسمان پر اترا، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے ہمارے نبی کے اوپر اترا ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ اور آج افسوس کی بات ہے ہمارا وہ نوجوان جو 24 گھنٹے میں ہزاروں بار موبائل کھولتا ہے کہ واٹس ایپ پر کس کا میسج آیا، انسٹا پر کس کا میسج آیا، فیس بک کی پوسٹ کو کتنے لوگوں نے لائک کر لیا، اور انسٹاگرام کے فوٹو کو کتنے لوگوں نے لائک کر لیا، واٹس ایپ کے اسٹیٹس کو کتنے لوگوں نے دیکھ لیا۔ ایک ایک میسج کو پڑھتا ہے، ایک ایک لائک کو دیکھتا ہے۔ لوگوں کے لائک کی اتنی پرواہ کرنے والا انسان، شاید اتنی مرتبہ تو نے قرآن کو پڑھا ہوتا تو اللہ تجھے لائک کر دیتا۔ اگر تو نے قرآن سے اتنا تعلق جوڑا ہوتا تو اللہ کی نظر میں تو پسندیدہ ہو جاتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے میسج کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر آپ عبدالغفار صاحب سے محبت کرتے ہیں اور آپ نے ان کو میسج کیا ہے اور آپ کے میسج کو انہوں نے اوپن تک نہیں کیا، کھولا تک نہیں، اور آپ سے 1 سال کے بعد عبدالغفار صاحب ملے اور کہا کہ ارے یار کیا حال چال ہے، دوستی کا آپ کو جو ہے دم بھرنے کی کوشش کی اور دوستی کا نام لیا، تو آپ غصے میں کہیں گے کہ ارے بھائی جاؤ، آپ تو اتنے بڑے انسان ہیں کہ آپ نے میرا میسج تک کھول کے نہیں دیکھا، آپ کیا دوستی کی بات کرتے ہیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوست کا میسج آتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دوست بھی مانیں اور اس کا میسج اگنور کر دیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کا کلام اور اللہ کا میسج ہے یہ قرآن، اور یہ قرآن آج ہمارے گھروں میں گرد کھا رہا ہے،
دھول اور مٹی کھا رہا ہے، قرآن رکھا ہوا ہے ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر، اس قرآن کو کبھی کھولنے کی ہم کوشش تک نہیں کرتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی وجہ ہے کہ ہمارے دل کٹھور سے کٹھور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ دل کے تالے کو اگر کھولنا ہے تو قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لو میرے پیارے ساتھیوں۔ قرآن کہتا فلا یتدبرون القرآن ما لا قلوب اقفالها، تم قرآن کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے؟ کہیں ایسا تو نہیں تمہارے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے دل لاک ہو چکے؟ تمہارے دل کا پاسورڈ قرآن ہے، تمہارے دل کا پیٹرن کوڈ قرآن ہے، تمہارے دل کے لاک کو ان لاک کرنے کا طریقہ قرآن کے اندر غور کرنا ہے۔ جب تم قرآن کے اوپر غور کرو گے تو تمہارے دل کا لاک کھل جائے گا۔ ہمارے دل کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن تو وہ کتاب ہے، اللہ کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا لرأیتہ خاشعا متصدعا، تو تم دیکھتے کہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تراویح پڑھانے والے کو کتنا پیسہ دیتے ہو؟ بعض جگہوں پر تو صاحب مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں، مولوی صاحب تراویح پڑھانے والے کو پیسہ دینا جائز ہے کہ نہیں؟ اچھا، مطلب تم یہ پوچھ رہے ہو کہ تراویح پڑھانے والے کو پیسہ دینا جائز ہے کہ نہیں؟ وہ بیچارہ پورے مہینے کھڑا ہو کر کے تراویح کی نماز میں قرآن پڑھا رہا اور تم اس کو چند پیسے دیتے ہو تو مسئلہ پوچھ رہے ہو کہ پیسہ دینا جائز ہے کہ نہیں؟ شرم آنی چاہیے اور چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ فری ہے، جھاڑو لگانے والا بھی آپ کے محلے میں آتا ہے تو اس کی تنخواہ لیتا ہے۔ اے مسلمان، تو نے سب سے حقیر سمجھا ہے تو قرآن کو سمجھا ہے۔ قرآن پڑھنے پڑھانے والے کا اس نے پیسہ مانگ لیا تو جان نکلتی ہے تیری۔ پچھلے سال ایک نیوز میں نے پڑھی تھی، گجرات میں احمد آباد میں ایک حافظ صاحب نے تراویح کی نماز پڑھائی تھی، ان کو وہاں کی جو مسجد کے مصلیان تھے کسی نے خوش ہو کر کے 4 ویلر دے دی تھی، 4 ویلر کی چابی کے ساتھ حافظ صاحب کا فوٹو آیا تھا۔ ہمارے یہاں تو لوگ سن کر کے صاحب بے ہوش ہو جائیں گے، ارے تراویح پڑھانے والے کو 4 ویلر مل گئی۔ تراویح پڑھانے والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا تمہاری نظر میں حقیر ہوگا، میرے رب کی نظر میں وہ حقیر نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے رب کی نظر میں قرآن